اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم خواتین کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ دستور کے مطابق آپس میں رضامند ہوں۔ تم میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسی کو نصیحت کی جاتی ہے، اس میں تمہارے لیے انتہائی پاکیزگی اور صفائی ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ حاشیہ نمبر 248۔ طلاق رجعی میں عدت پوری ہونے کے بعد خاتون اپنے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے پچھلی آیت میں بھی شوہر کے اس حق کا ذکر کیا گیا تھا۔ بخاری اس سلسلے میں ایک روایت لائے ہیں کہ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کی عدت پوری ہونے کے بعد ان کے شوہر کو دوبارہ ان سے نکاح کرنے سے روکا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر، حاشیہ نمبر 249۔ ان احکامات میں معاشرتی فطروں کو سد باب کرنے، بگڑتے ہوئے حالات کو سدھارنے اور ٹوٹتے ہوئے خاندان کو بحال کرنے کے لیے بہترین اصول اور طریقے فراہم کیے گئے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان معاشرتی اصولوں پر پوری طرح عمل پیرا ہونے والا معاشرہ انتہائی صاف و ستھرا، پاکیزہ اور ہر طرح عدل و انصاف پر مبنی اور امن و سکون کا گہوارہ تھا۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں جن کا ارادہ رضاعت کی مدت پوری کرنے کا ہو۔ بچوں کے باپ پر ان خواتین کا دستور کے مطابق کھانا کپڑا ہوگا، کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، نہ تو ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے ستایا جائے اور نہ باپ کو بچے کے سبب سے تنگ کیا جائے، اور وارث پر بھی ایسی ہی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں آپس میں رضامند ہوں اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم اپنے بچوں کی کسی اور سے رضاعت کرانا چاہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اگر تم معروف طریقے پر اس کو معاوضہ ادا کر دو۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم جو کچھ کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ حاشیہ نمبر 250۔ اسلام میں رضاعت کے معاملے کو بھی پوری اہمیت دی گئی ہے کیونکہ بچے کی پرورش میں یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ بچے کو جس شفقت اور والہانہ قلبی چاہت اور لگاؤ کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو صرف ماں ہی سے مل سکتی ہے۔ ایک طرف تو شفقت بھری آغوش بادر بچوں کی پہلی درسگاہ ثابت ہوتی ہے، مومنہ ماں کی آغوش میں ایمان و اسلام کا پہلا سبق ملتا ہے اور ان میں محبت و احترام سے بھرپور سعادت مندی اور اطاعت و فرما برداری کے جذبات پروان چڑھتے ہیں، اور اس طرح تعمیر سیرت کی بنیاد صحیح طریقے سے رکھ دی جاتی ہے۔ تو دوسری طرف شیر مادر میں اللہ تعالیٰ نے بچوں کی ضروریات کے لحاظ سے مکمل غذائیت بہم پہنچا دی ہے، اور بچوں کا نظام اس کو پوری طرح قبول اور جذب کرتا ہے، اسی لیے ماں کی رضاعت پر زور دیا گیا ہے۔ اس آیت میں مطلقہ خاتون کے بچے کی رضاعت کا مسئلہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر بچے کا باپ مطلقہ سے پورے 2 سال رضاعت کرانا چاہے تو خاتون برضا و رغبت اسے قبول کر لے، اور باپ کو بھی چاہیے
کہ وہ بچوں کی ماں ہی کو رضاعت کے لیے ترجیح دے۔ حاشیہ نمبر 251۔ دوران رضاعت باپ کو اپنی حیثیت کے مطابق اپنے بچے کی کفالت اور اس کی رضاعت کے دوران ماں کے کھانے کپڑے کا خرچ برداشت کرنا ہے۔ معاملے کی نزاکت کے پیش نظر اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی صورتحال سے ناجائز فائدہ اٹھانے اور ایک دوسرے کو تنگ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ باپ کی وفات ہو جائے تو متوفی کے ورثاء اس ذمہ داری کو پورا کرتے رہیں تاکہ بچے کی پرورش اور نگہداشت متاثر نہ ہو۔ حاشیہ نمبر 252۔ دودھ چھڑانے کی تجویز پر بچے کی ماں اور اس کا باپ باہمی مشورے سے جو فیصلہ کریں وہی بچے کے حق میں مفید ہوگا۔ بچے کا باپ اگر چاہے تو دوسری خاتون سے رضاعت کرا سکتا ہے، بشرطیہ وہ دستور کے مطابق اس خاتون کو اس کا معاوضہ ادا کر دے۔ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ تم میں سے جن کو وفات دے دی جائے اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ خواتین اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن تک روکے رکھیں، پھر جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ حسب دستور اپنے لیے کچھ کر لیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب باخبر ہے۔ حاشیہ نمبر 253۔ اوپر مطلقہ کی عدت کا ذکر تھا، اب بیوہ کی عدت وفات 4 ماہ 10 دن بتائی گئی ہے، اور یہ حاملہ کے علاوہ تمام بیوہ خواتین کے لیے یکساں ہے، خواہ وہ جوان ہو یا بوڑھی۔ البتہ بیوہ حاملہ خاتون کی عدت وضع حمل ہے بحوالہ سورۃ الطلاق آیت نمبر 4۔ عدت وفات میں خاتون کو نہ تو اپنی آرائش و سنگھار وغیرہ کرنا چاہیے اور نہ بلا عذر شرعی گھر سے نکلنا چاہیے۔ حاشیہ نمبر 254۔ عدت گزرنے کے بعد پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور وہ اپنے معمولات سر انجام دے سکیں گی، پھر ان کو نکاح کا پیغام بھی دیا جا سکے گا اور اپنے گھر والوں کے مشورے سے نکاح کا بندوبست کر سکیں گی۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن اللہ غفور حلیم۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارے کنائے سے ارادہ خواتین کو پیغام نکاح دینے کا خیال ظاہر کرو یا اس بات کو اپنے دلوں میں ہی مخفی رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان کو یاد تو کرو گے لیکن ان کے ساتھ کوئی خفیہ وعدے نہ کرنا سوائے اس کے کہ کوئی بات معروف طریقے سے کہو، اور عقد نکاح باندھنے کا ارادہ اس وقت تک نہ کرنا جب تک کہ مقررہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ جان لو کہ اللہ کو تمہارے دلوں کا حال معلوم ہے، لہذا اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ معاف فرمانے والا بردبار ہے۔ حاشیہ نمبر 255۔ بیوہ کی عدت کے دوران واضح طور سے پیغام دینا یا خفیہ عہد و پیمان کرنا قطعاً ممنوع قرار دیا گیا ہے، البتہ تعریض یعنی اشاروں کنایوں میں اس ارادے کا اظہار کر دینے کی اجازت ہے۔ اس میں حکمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اشاروں میں اظہار مدعا کے بعد خاتون کو غور کر کے آزادانہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ ایسے فیصلے دباؤ کے تحت یا عجلت میں درست نہیں ہوا کرتے۔ دراصل ایسی صورتحال میں یعنی عدت کے دوران خواہش مند لوگوں کے دل میں نکاح کا خیال آنا فطری امر ہے، اسی لیے فطرت انسانی کو ملحوظ رکھتے ہوئے پابندی کے ساتھ کچھ نرمی رکھ دی گئی ہے تاکہ نفس ناشائستہ انداز اختیار کرنے اور چوری چھپے رابطہ کرنے پر نہ اکسائے۔ حاشیہ نمبر 256۔ یعنی اشاروں کنایوں میں بات کی جا سکتی ہے۔